پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کچھ ایسے سزم ظریف ہوتے ہیں کہ جب کسی کے گھر کو آگ لگتی ہے تو وہاں پر آتے ہیں, دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس آگ سے سگریٹ سلگا کر کشت لگاتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں. ہمیں ابھی خبر ملی ہے کہ ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے رحمان ملک صاحب اس کو لندن بھیج رہے ہیں. مفروضہ ہمارا یہی ہے کہ شاید اسی سلسلے میں بھیج رہے ہوں. اب ایف آئی اے کی ٹیم لندن میں جا کے کیا کرے گی, ماں سوائے اس کے کہ مہنگے ترین پی آئی اے کے ٹکٹوں کے اوپر جا کر سفر کرے گی اور وہاں پر جا کے رہائش اختیار کرے گی, اور رحمان ملک صاحب کی قیادت کے اندر کیا انہوں نے کارنامہ کرنا ہے. بہرحال ہمارے ساتھ ذوالفقار علی بٹ صاحب موجود ہیں جو والد ہیں سلمان بٹ کے. ذوالفقار صاحب, آپ بیان کر رہے تھے, ذرا میڈیا کا رول آپ کہہ رہے تھے کہ بےعزتی کر رہے ہیں. کیا جب آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کیا نظر آ رہی ہے, آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اس کے اوپر؟ میں نے طلعت صاحب یہ پچھلے 4-5 گھنٹے سے میں ٹی وی مسلسل دیکھ رہا ہوں اور مختلف چینل پہ دیکھ رہا ہوں, لوگوں کو اکٹھا کر کر کے یقین جانے کو ان کو باور کروایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ سلمان بٹ بہت گندا ہے اور اس نے یہ سارا منہ مکالک ملی ہے, کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا 6-7 سال کا کیریئر ہے, سلمان کا کرکٹ کھیل ہے, اس کا کوئی بات بتا رہے ہیں کہ اس کا کوئی سکینڈل, کوئی لڑکیوں کا, کوئی جوئے کا, کسی قسم کا. یہ ایک دن یہ ایک سیریز کے لیے 4 میچوں کے لیے 3 میچوں کے لیے وہ کپتان بنا ہے اور یہ سب کچھ ہو گیا. کوئی تھوڑا سا تو اس کا دیکھیں پیچھے کہ اس نے کبھی ایسا کچھ کیا ہے, کوئی ایسی کبھی بات اس نے کی ہے. ایک دم یہ مظہر مجید کو میں دیکھ رہا ہوں, میں جب سلمان کا کیمپ ہوتا تھا تو میں جاتا تھا گراؤنڈ میں جی, تو میں نے دیکھا مظہر مجید کو, میں ادھر ملا ہوں اور میرا سلمان نے تعارف نہیں کرایا, مجھے کسی اور کرکٹر نے تعارف کرایا کہ جی یہ مظہر مجید ہے اور ان کا بڑا کاروبار ہے وہاں پہ اور ان کے پارلرز ہیں اور ان کے بلڈنگز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. تو پھر اس کے بعد سلمان نے مجھے کہا اسی وقت گراؤنڈ میں جب وہ فارغ ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے. تو خیر میں اس وقت تو آ گیا. تو بعد میں یقین جانے مجھے وہ اچھا نہیں لگا. میں نے سلمان سے کہا سلمان یہ بہت امیر آدمی ہے تو پتر ہم تو ماڑے سے لوگ ہیں تو ہمارا اس کا کیا دوستی ہے. تو اس نے کہا نہیں پاپا یہ ادھر میری بڑی مدد کرتا ہے, یہ مجھے ایڈز وغیرہ اور وہ یہ جو سٹیکر وغیرہ یہ سارا کام ادھر لے کے دیتا ہے تو اس لیے اس سے میرا ہے. اب وہ کہہ رہے جی سلمان 2009 میں مجھے ملا اور اس نے مجھے متعارف کرایا دوسروں سے, جبکہ وہ یہ میں کہتا ہوں کہ افریدی صاحب آ جائیں چینل پہ, ان کا تو اس سے بہت دوستی تھی. یہ فیملی کے ساتھ آتا تھا تو ٹھہرتا اس کے گھر میں تھا, یہ افریدی صاحب کے شاہد افریدی صاحب کے گھر میں یہ ٹھہرتا تھا اور یہ ان کا ایجنٹ تھا. اور پھر پیسوں کے معاملے میں ان سے ان کا جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ, یہ نہیں مجھے پتا کس بات پہ ہوا, اور پھر ان کی دوستی ختم ہو گئی. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف سلمان بٹ کا ہی دوست ہے اور سلمان بٹ نے سارا کچھ کیا ہے اور کروایا ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں وہ اس نے ٹیبل کے اوپر دیکھ لیں کہ وہ پیسے کسی سے پکڑا ہے تو اس کو بھی دکھاتے ہیں فوٹیج میں کہ کون بندہ ہے جو پیسے دے رہا ہے, اور وہ اس کو سجا کے رکھ رہا ہے. اس نے پوری ٹیبل بھر دی ہے. اگر کوئی پیسے دیتا تو بندہ 2-3 گٹھیاں رکھ کے تو بات کرتا ہے, تو وہ تو سجا رہے ہیں اس کو. یہ کیا ہے, ساری پلاننگ کی گئی ہے یہ اس کو پھنسانے کی. اب مظہر مجید کہہ رہا ہے جی کہ اب اس نے کہا جی 60,000 پاؤنڈ تو میں نے آصف کو دیے, آصف سے تو پیسے ملے نہیں ہیں. یہ اب بھی دیکھیں کہ وہ ٹیبل سجا رہے ہیں, وہ دیکھیں جو خالی جگہ ہے ان کو پر کر رہے ہیں وہ نوٹ رکھ کے. تو یہ کیا ہے ساری پلاننگ, تو اس کو تو دکھائیں جو دے رہا ہے کہ وہ کون دے رہا ہے. لیکن ذوالفقار صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے اب جو ٹی وی کے اوپر اور اخبارات میں جو بحث چل نکلی ہے, یہ جو نقطہ نظر ہے آپ کا, اس کے اوپر کسی کی بھی 2 رائے ہو سکتی ہے, کسی بھی نقطہ نظر پر کسی کی بھی 2 رائے ہو سکتی ہے. لیکن آپ کا جو نقطہ نظر ہے, آپ کے خیال میں اس تمام بحث میں جو پاکستان میں شروع ہو گئی ہے, اس میں آپ کے نقطہ نظر کو کوئی جگہ دی جا رہی ہے؟ کوئی آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو جھوٹ سچ ملا کے آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا کیا, کوئی آپ کو کوئی جگہ دے رہا ہے میڈیا میں؟ نہیں دے رہا. کسی نے نہیں پوچھا سوائے مبشر لقمان صاحب کے اور آپ کے, اور کسی نے نہیں مجھے پوچھا آ کے
کہ بھائی یہ آپ بھی کچھ بتائیں کہ یہ اتنا جو آپ کے خلاف اتنا آپ کی فیملی کے خلاف ہو رہا ہے، یہ کچھ بات آپ بھی بتائیں. ہمیں تو حسرت رہی ہے کہ کوئی یہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے، تو کوئی تو یہ کہتا کہ یار یہ اپنے بچے ہیں اور وہ انگریزوں نے ان پہ ایسا کر دیا سارا کچھ، وہ پتہ نہیں کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں. کوئی ایک بندہ تو یہ کہے کہ یار چلو وہ بھی دیکھ لو، شاید انہوں نے ایسا ان کو پھنسانے کے لیے نہ کیا ہو، ان کو باہر کرنے کے لیے نہ کیا ہو. یہ جو فیملی کے اوپر جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ فیملی کے اوپر امپیکٹ کیا ہے؟ اثر کیا ہوا ہے فیملی پر؟ ذرا اس فیملی پہ تو طلب صاحب میں کیا آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گھر میں تو ایسے جیسے ماتم ہو گیا کہ کوئی مرگ ہو گئی ہے، ایسے ہمارے گھر ہوا ہے. ہمیں تو یہ یقین ہی نہیں تھا کسی صورت کہ یہ ایسا ہوگا، کہ یہ ایسی سزا ہوگی. دیکھیں ایک کیس میں 3 سزائیں ہو گئی ہیں. پہلے پابندی لگ گئی، اب قید کی سزا دے دی، اور جتنے اس کے پیسے تھے 30,937 پاؤنڈ اس کے تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے ضبط کر لیے اور کہہ رہے کہ یہ جرمانہ جن سے لیا جائے گا. وہ اتنے ہی پیسے تھے اس کے 30,937، اس میں 11,000 پاؤنڈ ایڈیڈاس نے دیے، اس نے کنفرم کیا اسکاٹ لینڈ یارڈ کو. 9 یا 10,000 پاؤنڈ پی سی بی نے دیے، سارے ڈیلیز اس کو اکٹھے ان کو دے دیے، ساری ٹیم کو دیے، وہ بھی انہوں نے کنفرم کر دیا. اس کے صرف 2,500 پاؤنڈ مظہر مجید نے دیے تھے جو سائنوں والے تھے، اور اس نے دیا آئس کریم پارلر کھول افتتاح کرنے کے لیے. اور اب یہ بات اور کی اور بن گئی، وہ اس نے سائن کروا کے دیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے ہی یہ سازش تیار کی گئی تھی، ورنہ وہ سائن کروا کے کیوں دیتا. مسز سلمان کا کیا حال ہے اس وقت؟ ماں بنی، سلمان غیر موجودگی میں باپ بنا، آپ سلمان کی غیر موجودگی میں دادا بنے، بچے کی پیدائش سلمان کا پہلا بچہ ہے یہ؟ نہیں یہ دوسرا بچہ ہے جی. پہلا اس کا ماشاءاللہ 3.5 سال کا بیٹا ہے اس کا پہلا جی. اچھا، اور دوسرا بچہ گھر میں خوشی کا باعث پرسوں پیدا ہوا جی دوسرا بچہ. پہلا بچہ اس کا نارمل پیدا ہوا ہے، یہ اس کا بچہ سیزیرین ہوا ہے، بڑا آپریشن اس کا ہوا ہے. یہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اس کی بیوی کو اتنا شوق ہوا ہے کہ اس کی پوزیشن جو ہوئی بچے کی تبدیل ہو گئی تھی، وہ ٹینشن میں رہی ہے بیچاری کتنے مہینے اسی وجہ سے. اور ابھی تک وہ اس کو تو ہوش ہی نہیں ہے، وہ بیچاری بات نہیں کر سکتی. پڑھی لکھی لڑکی ہے، بڑی معصوم لڑکی ہے، کوئی بھی جو اس کو ملے ہے ٹورس پہ وہ ساتھ جاتی رہی ہے. کوئی اس کے بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ اس میں کوئی چلاکی لٹکت ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے. اتنی پیاری بچی ہے، یتیم ہے وہ، اور وہ بالکل ہماری طرح نارمل گھرانے سے ہے. تو اچھا یہ بتائیے گا ذرا، میں بریک میں جانے سے پہلے سوال آپ کو پاس چھوڑ جاتا ہوں، چلے بریک کے بعد آ کے ہی کر لوں گا. سوال چونکہ اہم ہے اور وہ رشتہ داروں اور ان لوگوں کی طرف سے ہے. جب سلمان بٹ کیپٹن بنا ہوگا تو اس وقت ان کا رویہ، اور اس کے بعد اب جو تنازع پھوٹ پڑا ہے سزا کے بعد، اس وقت کا رویہ، اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا مدد کی، پاکستان کے اندر کیا ٹرائل ہونا چاہیے تھا. اگر اندر کی انویسٹیگیشن کو اب کسی کے ہاتھ میں چھوڑ دیں گے تو یہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. ناظرین، ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے.